اب دیکھیے، اب جیسا کہ آپ روح کے بھی بات ہوتا ہے، جو لطائف بتا گئے اس کے بھی اپنے نام ہیں. سب سے پہلا جو اس کا جو لطیفہ ہے سو مرکز ہے، جسم کا بھی وہ مرکز ہے، جسم کا جو ہمارا مثال کے طور پہ دل ہے، جسم کے لیے بھی دل جیسا مرکز ہے. اسی طرح سے اللہ رب العزت نے ہمیں بھی ایسے عبادت جو روح کے لطائف جو بخشے ہیں اس میں جو مرکز ہے جس کو اس کا بھی مقام دل کے، یعنی کہ ہمارے بائیں جانب چھاتی سے 2 انگل نیچے، بائیں جانب چھاتی سے 2 انگل نیچے، اس کا نام ہے لطیفہ قلب. کیا بولتے ہیں؟ لطیفہ قلب بھی بولتے ہیں، لطیفہ ربانی بھی بولتے ہیں. کیا بولتے اس کو؟ لطیفہ ربانی بھی بولتے ہیں. وہ ایسا لطیفہ آگے موقع میں تشریح ہے. اور پہلا ہوگا یہ لطیفہ قلب. اب اس دوسرا جو لطیفہ بالکل سیدھی جانب چھاتی سے 2 انگل نیچے بات ہوتا ہے، اس کا نام ہے روح. اس کا نام کیا ہے؟ روح. اب جو تیسرا جو ہے پہلے کے اوپر چھاتی سے 2 انگل اوپر، یہ کیا ہے؟ بالکل کیا ہے؟ یہ قلب، یہ روح، یہ سری. یہ کیا ہے؟ یہ سری. اب چوتھا بالکل اس کو پہلی جانب خفی. یہ 5واں جو ہے بات کا یہ اخفا ہے. یہ بالکل 5 متفق ہے سب کے پاس. اس کے اوپر ایسے بات ہوتا ہے، تعلیم بھی دی جاتی ہے، تربیت دی جاتی ہے، اپنے اپنے معاملات میں. اب اس کے بعد جو چھٹا جو ہے بات ہوتا وہ پیشانی کے بیچوں بیچ میں بالکل روح کا نفس کا مقام ہے. کیا ہے؟ بالکل نفس کا مقام ہے. اب جو 5واں جو ہے، 5واں پورے سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک، اس کو سلطان الاذکار. کیا کہتے ہیں اس کو؟ سلطان الاذکار کہتے ہیں. یعنی کہ لطیفے کا نام سلطان الاذکار، اور یہ فائنل ہے بات ہوتا ہے. اب یہ ہے کیا؟ اب ایک تو لطیفہ قلب ہوگا جس کو مرکزی حیثیت ہے عبادت کے ساتھ. اب عزیزان گرامی، اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو بات بتاتا ہوں. اللہ رب العزت نے ہماری جو روح کو بخشی پیدا کی ہے، اور روح کو اللہ نے جو طاقت جو بخشی ہے، یہ بہت بڑی اس کو طاقت بخشی ہے. اس کی ایک اپنی پرواز ہے. اس کی پرواز کے متعلق بتایا گیا ہے کہ روح کی پرواز آپ کی سوچ سے کئی گنا زیادہ ہے. بتائیے، روح کی جو پرواز ہے آپ کی سوچ سے، آپ کچھ سوچتے ہیں اس سے کہیں زیادہ عبادت کا وہ پرواز کرتی والی ہے. اب وہ پرواز کیسے حاصل کریں گے؟ اب حقیقت شیخ مکرم فرماتے ہیں رحمۃ اللہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، اب بارہا اپنے بیانات میں فرمائے کہ ہماری روح کو ہمیں اس حالت میں کر دیے. وجہ کیا ہے؟ کہ ایک جسم کی غذا بتائے، اس کے سو بیماری کی دوا بتائے. اس طرح سے اللہ رب العزت نے جو روح کو پیدا کرے تو اس کی غذا کو بھی بنائے، اس کے جو امراض ہے اس کی دوا بھی بتائے. اب اس کی غذا کیا ہے؟ بس آسان سے اللہ تعالیٰ کیا کرے، اس کی غذا کو بھی اللہ اپنے ذکر میں وہ کر دی کہ بندہ اس کا ذکر کرتا، اس کی یادوں میں لگا رہتا، اس کی یاد کرتا، سری انداز میں کرتا، جہری انداز میں کرتا. جس طریقے سے بندہ جب اللہ کی یاد کرتا تو اس روح کو غذا نصیب ہوتی، اس کی روح کو غذا نصیب ہوتی. اب ایک طریقے، اب اللہ نے اس طریقے کو قائم رہنے کے لیے جو بندے غفلت جو ان کو کم سے کم اس طریقے سے کہ بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز کے ذریعے سے جو ذکر ہو جاتا ہے، اس کے اندر ذکر نماز کا ادا کرنا کیا؟ اللہ کی یاد ہے. اگر اس نماز میں بھی اگر اللہ کی یاد نہ ہو تو وہ نماز تمہارے منہ پر پھیر دی جائے. بتائیے، روزے کے اندر اگر اللہ کی یاد نہ ہو، اپنے مرضی اور غفلتوں کے حساب میں ہو تو منہ پہ پھیر دیا جاتا. تمہاری زکات، تمہارا حج، تمہارا ہر وہ عمل جس کے اندر اللہ کی یاد نہ ہو، اللہ کا ذکر نہ ہو، اس کے اندر خلوص سے دل نہ ہو تو وہ تمہارے منہ پر پھینک دی جاتی بات ہوتی ہے. اسی طرح سے عزیزان گرامی کہ اللہ رب العزت نے ہمارا جو ہمیں لطائف بخشے عبادت کرنے کے ساتھ، اس کا مقصد یہ ہے کہ اور اللہ تعالیٰ نے جب اس کی جو غذا یہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کو غذا نصیب. اب غذا نصیب ہوئی اور اس کے بعد اور اس کے اندر کثرت کیا، اس کے اندر کثرت کیا، ذکر کی کثرت کیا، تو اب اس غذا کے اندر اس کو تقویت اور قوت نصیب کیا ہوتی؟ بالکل قوت نصیب ہوتی. اب قوت جب اتنی بڑھ گئی کہ اس کے اندر ایک ہلچل محسوس ہوتی اور وہ پرواز چاہتی. وہ کیا چاہتی؟ وہ آپ کے بدن میں نہ رہے، آپ کے بدن سے رابطہ کر کے وہ پرواز کرے عبادت کرنے کے ساتھ. تو ایسی صورت میں مشائخ حضام جو تعمیل عبادت کرنے کے ساتھ وہ الخا فرما کر، وہ توجہ فرما کر آپ کو روح کو پرواز کرے. یہی ہے الحمدللہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں، یعنی کہ تمام آج کے دور میں دور حاضر میں تمام سلاسل میں الحمدللہ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو آنے والے سالوں کو چاہے وہ کسی بھی طریقے کے مسلک سے تعلق رکھو، کسی بھی کیا بھی معاملہ سے تعلق ہے، جب وہ آتا ہے اس کو ذکر کراتے ہیں، اس کو لطائف کو روشن کراتے ہیں، اس کی روح کے اندر طاقت سے پیدا کرتے ہیں، جو پرواز کی کیفیت آتی ہے تو اس کے بعد مراقبات کے ذریعے اس کی پرواز ہے. اور پرواز کا کوئی عالم یہاں پہ آپ کو میں بتاؤں، آپ کو کہیں نہیں ملے گا. آپ کو چیلنج بھی یہ بات ہے کہ اگر دوسرے سلاسل برحق ہے، ان کے عبادت کا ماننے والے، ان کے طریقہ کار بھی برحق ہے، ان کے کام کرنے والے بھی برحق ہے، لیکن کسی کے پاس اتنی طاقت، اتنی قوی معاملہ، اتنی پرواز کا معاملہ آپ کو نہیں ملے گا. سب سلاسل کے بعد فنا اور بقا بالکل انتہا ہے. آج موجودہ دور میں جتنی مشائخ اگر ان کے پاس سلوک ہے دین اور
وہ طے بھی کراتی ہے تو ان کے پاس ایک منزل آتی فنا اور بقا. فنا اور بقا کی منزل ہو گئی تو بس ختم تمہارا سکون کا پہنچا. لیکن سلسلے اویس یا نسبت میں یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کا سلوک فنا اور بقا کو بھی ہے تو اس کو ابجد مانا جاتا ہے. میں نے کہا کہ وہ علی بامی علی باجی نہیں. اتنی بڑی بات ہے حضرت کہ اس کے بعد اور طرح کے یہاں تک کہ ہم میں سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی عزت بخشی ہے کہ عرشی منازل کرتا ہے. عرشی منازل آج ایسے دور میں بتاؤں آپ کو کہ لوگ اگر مثال کے طور پہ خواب میں آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شفیع اللہ سے مشرف ہوتے ہیں وہ بڑی باعزت ہے سمجھنا ان کا اپنا مقام ہے ان کے لیے نجات کے لیے وہ کافی ہے معاملات. لیکن الحمدللہ اس بڑے پرویسیا کے اندر ایسے مشائخ ایسے عظام ایسے بات ایک ساتھ موجود ہے کہ سالک کو اتنی آگے تک لے دی جاتی ہے کہ بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچایا جا کر دست ہم سے بات آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرا. یہ آسان بات نہیں ہے, یہ کوئی ایسی بولنے والی بات نہیں ہے. الحمدللہ ہمیں سے کئی سے لوگ فیضیاب عبادت سے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے کی بیعت حاصل ہے. اس کے بعد اور بھی آگے کی منازل سارے عرش منازل کے معاملہ ہے الحمدللہ یہ طے کرائے جاتے ہیں اور اس میں کوئی تفریق نہیں کہ ہر وہ شخص آتا ہے چاہے وہ کسی مثال کے طور پر ہمارا موجودہ دور میں آپس میں لڑ لیتے ہیں. مثال کوئی بریلوی ہے کوئی دیوبندی ہے کوئی کچھ ہے کوئی کچھ ہے. یہ عجیب قسم کے لڑائی جھگڑے ہیں. لیکن حقیقت آج انسان کوئی اساتذہ ہمیں سے کوئی نہیں ہے ان جھگڑوں سے دور نہیں پاتا. واقعی انسان کو انسان بنا, انسان کے اندر جو بیمار ہے بات کرنے کے ساتھ اس بیمار کو طاقتور بنا, اس کو پرواز کرا. حقیقت خطبہ الہی میں اس بات کو اس کو پرواز پر ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. مدارس میں تعلیم ہی نہیں دی جاتی اور الحمدللہ یہ خاندانی معاملہ ہے. تو میں مختصر سے اس کے طریقہ کار بتا دوں گا. زیادہ وقت میں کوئی عزت میں عالم دین نہیں ہو تو پہلے میں آپ کو بتاؤں بالکل ادنا آسان جو دنیا کا خادم ہوں موزن میں بول سکتا ہوں جس اعتبار سے اس نام کا خانقاہ کا من ہوں موزن الحمدللہ حضرات. اس کا یہ آسان سا طریقہ ہے کہ جو ذکر اللہ کا جو طریقہ ہے اب یہ تو میں آپ کو ساتھ لطائف بتا دیا الحمدللہ کہ اور سب کو مرکز ہے سب قلب عبادت کے ساتھ اور مجدد سلسلہ اور اس ہمارے عبادت کا اس سلسلے میں ایک فرق ہے کہ ان کے پاس ہے عبادت کا خفی ذکر. دونوں کے پاس بھی کیا خفی ذکر عبادت سے خفی ذکر اور ذکر اللہ یعنی کہ جس میں ابھی آیت کریمہ میں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. سمجھے نا بالکل اس میں تاکید آئی ہے وذکر اسم ربہ اللہ کا رب کے نام کا کیا بتا رہے ہیں رب کے نام کا ذکر کریں. کیا کرے بالکل ایسو رب کے نام کا ذکر کرے وہی شخص ایسے عبادت کا کامیاب ہے. اس کے بعد نماز والی بات آتی ہے اس کے اندر تشریح ہوتی ہے. تو حضرات ابھی رب کے نام جو لینے کا معاملہ ہے اور اس میں جو تعریف کی گئی ہے کہ ذکر کی بالکل 3 اقسام ہیں. بالکل ایسو جہری ہے, بالکل عملی ہے, بالکل ایسے بالکل اس طرح سے خفی معاملہ ہے. اس میں جو فضیلت دی گئی ہے وہ خفی کی بات ہے. ہر علماء ہر مشائخ اور ہر اولیاء اللہ اس بات کو انتہا پر لے کے جا کے خفی ذکر کراتے ہیں اور یہاں پر بالکل ابتدا میں بھی خفی ذکر کرایا جاتا ہے. تو اب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے بالکل ذکر اللہ کو اللہ کا نام دل میں اتارنا ہے. اب اس میں ایک طریقہ کار ہے, ایک فارمولہ ہے. وہ فارمولہ کیا ہے جسے فاصن فاس کہتے ہیں. طریقہ فاصن فاس. طریقہ فاصن فاس کیا ہوتا ہے کہ ہم جو اپنی جو سانسیں لیتے ہیں نا بالکل جو سانسیں چھوڑتے ہیں ان سانسوں کے لینے اور چھوڑنے میں اللہ کا مبارک نام ہمارے دلوں میں جا کے بس جائے. اللہ کا مبارک نام ہمارے دلوں میں جا کے رچ جائے بازت کے ساتھ. یہ اللہ رب العزت ہم سے مطالبہ ہے کہ قرآن پاک میں اس کا ارشاد ہے کہ تم اس طریقے سے اللہ میرے نام کا کثرت سے ذکر کرو. کثرت والی بات ہے. لیکن آپ قرآن مجید میں جا بجا کئی عبادتوں کا ذکر آیا, کئی عبادتوں کا ذکر آیا, لیکن کسی عبادت کے ساتھ کثرت والی بات نہیں ہے. رب العزت اپنے نام کے تعلق سے کثرت والی بات کہے ہیں اور اس میں علماء بتاتے ہیں کثرت سے مراد کیا ہے رونگ دا کھلا یعنی ہما وقت. کثرت سے مراد کیا ہے کہ بندہ ہما وقت ایسا اللہ کی یاد میں لگا رہے. ہما وقت یعنی کہ 24 گھنٹے صبح و شام بات کرتے کے ساتھ. تو اب صبح و شام بالکل ایسو بالکل بیٹھ کر اللہ کی یاد نہیں کر سکتا. لیکن ایک وقت ایسا بندے کے لیے ضرور آ جاتا ہے کہ اس کے ہر آنے اور جانے والی سانس بالکل خالی نہیں رہتی اللہ رب العزت کے نام کے آنے اور جانے سے بات کرتی. تو اس میں طریقہ کار حضرات یہ ہوتا ہے کہ اب ہم ذکر کرتے ہیں الحمدللہ. طریقہ کار میں آپ کو بتاتا ہوں کہ باوضو ہو سمجھے نا آپ کسی طریقے سے بھی بیٹھ سکتے ہیں قبلہ رو بیٹھ جائیں اور اس کے بعد ذکر شروع کرنے سے پہلے بالکل تسبیحات پڑھی جاتی ہیں. پہلے تیسرا کلمہ پھر استغفار, دوسرا کلمہ توضع اور تسبیح. یہ 5 ایسے عبادت کا تسبیحات یہ برکتوں کے لیے پڑھی جاتی ہے مشاہد کی تاکید پر. اگر کوئی شخص نہ پڑھتا ہے یہ چھوٹ بھی جاتا ہے تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا, لیکن اس کے پڑھنے سے برکت حاصل ہوتی ہے. یہ پڑھ لینے کے بعد خوب قبلہ رو چہرہ ہو جائے. اس کے بعد جیسے آپ بیٹھنے کے بعد تسبیحات جیسے کہ 2-3 مرتبہ آپ کہے اللہ 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 بالکل 3 مرتبہ اللہ کہنے کے بعد آپ کیا کریں بالکل اپنی جو سانسیں لے رہے ہیں اس سے فاصل یعنی تھوڑی سی تیز